پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شفق کی۔ شفق کا لفظ شین فا قوف سے ہے۔ اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل، اور رات کی یعنی قسم، وما وسق، اور اس کی جو وہ اکٹھا کرے، یعنی رات کی قسم اور اس کی بھی قسم جو یہ رات اکٹھا کر لیتی ہے۔ وسق کا لفظ واو سین قوف سے ہے، معنی کسی چیز کا اپنے منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے سارے انسان کام کاج کی خاطر باہر نکلتے ہیں اور چرند پرند اپنے پیٹ کی خاطر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے تو سب آرام کے لیے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں، اور یہی وسق کا مفہوم ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مأوا اور مسکن کی طرف جمع ہوتی ہے اور سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اس کی بھی قسم۔ والقمری، اور چاند کی یعنی قسم، اذا اتسق، جب وہ پیچھے آئے۔ اتسق کا لفظ بھی واو سین قوف سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے سب اجزاء جمع ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی، یعنی چاند مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی وہ 13ویں کی رات سے 16ویں کی رات تک رہتا ہے یعنی مکمل ہو جاتا ہے۔ لترکبن، البتہ تم ضرور سوار ہوگے یعنی پہنچو گے، طبقاً ایک حالت پر، عن طبق دوسری حالت سے، یہ جواب قسم ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی قسم کھائی ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں۔ یہ بات بھی قدحن سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں۔ پھر یہ حرکت بھی یکدم واقع نہیں ہوتی، اس میں بھی تدریج کا اصول کام کر رہا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو یکدم اندھیرا نہیں چھا جاتا، بلکہ اس کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ رات بھی دھیرے دھیرے آتی ہے، اسی طرح سے چاند بھی دھیرے دھیرے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس چاند کے مکمل ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، تاہم مکمل ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح تم بتدریج منزل بمنزل اپنی آخری منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو، اور تمہیں وہاں جا کر دم لینا ہے۔ ایک کے بعد ایک حالت سے تم گزرتے جا رہے ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، طبق کا لفظ طوبہ قوف سے ہے، درجات کو کہتے ہیں، مرحلوں کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ہی لفظ طبقاتی تقسیم بھی ہے، یعنی کلاس سسٹم۔ ایک جملہ بھی ہم کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہو گئے، 14 طبق یعنی 7 آسمان کے اور 7 زمین کے۔ تو انسان بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتا ہے۔ پہلے انسان نطفہ تھا، رحم مادر میں اس کی کئی حالتیں بدلیں، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت۔ یہ ایسی منزلیں ہیں جنہیں طے کرنے میں انسان بے بس ہے، مجبور ہے، اور ان میں سے کوئی منزل بھی وہ حذف کرنا چاہے تو وہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر رہی بات کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت یا دوزخ ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کو کئی منازل طے کرنی ہیں، اسے قبر سے گزرنا ہے،
پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، پھر قیامت کے دن کی سختیاں اس کو سہنی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کو پیش ہونا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، یعنی انسان کے اپنے ارادے اور اختیار کو کچھ دخل حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو یہ رات سمیٹ لیتی ہے۔ پھر اس سے مراد انسان اور جانور بھی ہیں جو رات کے وقت اپنے اپنے مکانات میں اور گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قسم کھاتا ہے اور پھر چاند کی قسم کھاتا ہے جب وہ پورا ہو جائے۔ یہ تمام قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ بلا شبہ تمہیں کئی احوال سے، اطوار سے گزرنا ہوگا۔ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب ہوگا، تمہارے نیک اور برے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پھر جنت یا جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم اس زندگی کے سفر میں بھی ایک کے بعد ایک طبقے سے گزرو گے، کبھی تمہاری کچھ حالت ہوگی اور کبھی کچھ حالت ہوگی۔ زندگی کے حالات بدلتے رہیں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی خوشی، کبھی رنج۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آیت لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے، یعنی تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ اور کہا کہ یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو کامیابی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفتہ رفتہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو انسان ایک حالت سے دوسری حالت پر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں پر چلو گے بالکل برابر برابر، یہاں تک کہ اگر وہ سانپ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلو سے آپ کی مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں پر چلو گے بالکل برابر برابر، یہاں تک کہ اگر وہ سانپ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں سے آپ کی مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرے گا، قدم بقدم پیروی کرے گا۔ ہم نے اسی صورت کی ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ ہر انسان مشقت میں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت پر جاتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں مشقت ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ مشقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بچہ جب دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس مرحلے سے کوئی گزرا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ پھر ایک ایک سٹیپ آپ دیکھیں
کہ ایک ایک مرحلے پر جب انسان پہنچتا ہے کہ وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد بولنا سیکھتا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیپ اس کے لیے کتنی مشقت والا ہے، اور پھر ان تمام مشقتوں کو وہ پار کرتے کرتے پھر زندگی کے مختلف طبقات پہ چلتے چلتے فائنلی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی جانا اس نے اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور طبقہ میں شدت کے معنی بھی ہیں، یعنی یہاں سے مراد شدید حالات جو قیامت کے دن واقع ہوں گے، یعنی ایک روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی، اور انسان ان میں سے کسی بھی طبقے کو حذف نہیں کر سکے گا، نہ دنیا میں کر سکا کسی طبقے کو حذف، اور نہ کل قیامت کے دن کسی طبقے کو حذف کر سکے گا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لہم، پس کیا ہے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انسان گزرتے وقت میں مختلف حالتیں دیکھتا ہے، بدلتے موسم دیکھتا ہے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اس کو کہ وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس انسان کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ جبکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس دن اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی یقینی ہے، پھر جنت اور دوزخ بھی یقینی ہے۔ پھر ان مشرکین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسلام قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے، عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ان پر قرآن، لَا يَسْجُدُونَ، وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں یہ قرآن کے آگے نہیں جھکتے؟ یعنی اس کے اوامر اور نواہی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ عظمت، اکرام اور احترام کے پیش نظر اللہ کے حضور سجدہ کیوں نہیں بجا لاتے؟ یہاں اس آیت پر تلاوت کا سجدہ ہے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے یہی سورت پڑھی اور یسجدون پر سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی سورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت میں یوں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورۃ اقرا میں سجدہ کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے جب سورہ اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے کہا اے ابو ہریرہ، کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ یعنی تم نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ، ان پر، القرآن، قرآن، لا يسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن کو سن کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ کافر لوگ الٹا قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی کافروں کی تو عادت ہی یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، واللہ، اور اللہ تعالی،
اعلم خوب جانتا ہے، بما یوعون ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ یوعون کا لفظ واو عین یا سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا۔ اس لحاظ سے اس کا معنی بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے، حفاظت کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور چھپا کر رکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کو یاد رکھنے کے معنی بھی اس میں آتے ہیں۔ یہاں چھپا کر رکھنے کا معنی استعمال ہو رہا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعون کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، یعنی اللہ ان کی تکذیب کو جانتا ہے، ان کے افعال کو خوب جانتا ہے، ان کے سینوں میں جو شرک چھپا ہے، کفر چھپا ہے، حسد اور بغض ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ فبشرہم بس خوشخبری دے دیجئے ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ غیر ممنون یعنی کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون کا جو لفظ ہے وہ میم نون نون سے ہے۔ من ایک معنی احسان کرنا، دوسرا معنی احسان جتانا، اور تیسرا معنی کاٹنا۔ من کے لفظ میں انقطاع یکدم نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کے آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانے اور اس طرح سلسلہ منقطع ہو جانے کا معنی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجر غیر ممنون، یعنی جنت والوں کو جو اجر ملے گا اس میں کبھی کمی نہ ہوگی اور نہ انقطاع واقع ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیر ممنون کا معنی بے حساب ہے، یعنی لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی ان کے لیے اجر ہے بے حساب۔ لہم اجر غیر ممنون یعنی انہیں نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی اعلان کرے گا، یعنی جنتیوں کو مخاطب کر کے، کہ اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ الانشقاق مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بہت ہی اہم سورت سورۃ الانشقاق، جس میں آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان بہت ہی مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور
ہم انسانوں کو ہر دن اللہ کے قریب کر رہا ہے. جب ایک دن ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ دن دوبارہ نہیں آ سکتا. جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا فکریں ہیں، کیا روٹین ہے. مثلا ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ آج ہمیں کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے. اور ہم بہت سے اپنے شوق بھی رکھتے ہیں جو ہم پورے کرنا چاہتے ہیں. کتنی ہماری خواہشات نفس ہوتی ہیں جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے جس میں مشقت نہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام جو ہم کرتے جا رہے ہیں وہ ایک کے بعد ایک مشقت والا ہے، اور دوسرا کام پہلے والے کام سے زیادہ پرمشقت ہے. لیکن اس پرمشقت زندگی کو گزارنے کے بعد جانا اللہ کے پاس ہی ہے. جو اس کو نیکیوں کے ساتھ گزار رہا ہے اس نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو اس کو برائیوں کے ساتھ گزارا ہے اس نے بھی جانا اللہ کے پاس ہی ہے. اور جو نیکی کے کام کر رہا ہے وہ بھی اس نیکی کو کمانے کے لیے مشقت کر رہا ہے، اور جو برائی کر رہا ہے وہ اس برائی میں لطف اندوز ہونے کے لیے بھی مشقت کر رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے 2 انجام بتائے ہیں، 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس شخص کے نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوش و خرم لوٹے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور اپنے اہل خانہ میں وہ بڑا خوش تھا. یعنی جب وہ دنیا میں تھا تو وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا ہی خوش تھا. اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعاً اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں بلا، کیوں نہیں، یعنی تو ضرور لوٹے گا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ تو اس کے ہر عمل پر نگرانی کر رہا تھا تاکہ وہ اس کو بدلا دے سکے. پھر اللہ تعالیٰ 3 باتوں پر قسم کھاتے ہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. پس شفق کی قسم، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی بھی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے. ایک کے بعد ایک منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے. ہم اس قرآن پڑھنے کے ہی عمل کو دیکھ لیں تو ایک کے بعد ایک طبقہ ہم چڑھتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم 30ویں پارے پر پہنچ گئے. ایک وقت تھا قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، اب یہ وقت ہے کہ قرآن سمجھ آتا ہے، بلکہ اندر تک الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون اس کا قدردان ہے اور کون قدردان نہیں ہے. ہم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. اس قرآن نے الحمدللہ ہمارے زندگی گزارنے کے معاملات کو بھی بہت بہتر کر دیا. ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، اس قرآن نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا. الحمدللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنی ہے، اس رب کی فرما برداری کرنی ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک کے بعد ایک پارا پڑھتے جائیں، اس کو سمجھتے جائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے جائیں. کیونکہ مومن پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، یسجدون کرتا ہے.
قرآن پڑھ کر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سجدہ تلاوت یہاں دے دیا گیا، سجدے کی بات آ رہی ہے تو سجدہ کرو بھی، کیونکہ کافر نہیں جھکتا، کافر صرف جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ آیت بہت زیادہ ڈرانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں ہر شخص کے دل کی کیا حالت ہے۔ پھر اس صورت کے اختتام میں 2 انجام بتائے گئے، ایک کافروں کا انجام فبشرہم بعذاب علیم، اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کا انجام۔ ایسے ایمان والے اور ایمان والے جو عمل صالح بھی کرتے رہے، ان کے لیے لہم اجر غیر ممنون۔ اب یہ 2 راستے بتا دیے گئے ہیں، ہمیں اپنا راستہ چننا ہے۔ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ دردناک عذاب جہاں ہے وہ راستہ، یا وہ راستہ جہاں اجر غیر ممنون ہے؟ اس صورت میں ہم سب کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو بھی ہمیں احکامات ملتے جا رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.